الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد مجھے بھی اور آپ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور کریمی کا ذکر ہو رہا تھا۔ پچھلے جمعے پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں پر تو رحیم اور کریم تھے ہی، دشمنوں کے اوپر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحیم تھے اور کریم تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا تھا۔ پوری کائنات کی انسانیت کو اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت ماننے پر بشارت سنانے کے لیے
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم کو نہ ماننے پر ان کو ڈرانے کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت معلما، بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی تعلیم آپ نے نہ دی ہو۔ دنیا کی تمام زندگی آقا دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی مزاح بھی فرمایا کرتے تھے، لیکن وہ ایسی بیہودہ ہنسی مذاق نہیں ہوتا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مذاق فرماتے تھے وہ حقیقت پسندانہ ہوتا تھا۔ ایک دفعہ ایک بوڑھی خاتون تشریف لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ تو اس خاتون نے کہا کہ مجھے آپ سے دعا کروانی ہے، آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں بھی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو از راہ مذاق فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں ہوں گی۔ تو وہ رو پڑی۔ چل نہیں تو آپ نے ایک صحابی سے کہا کہ جا کے اس کو بتاؤ کہ آپ جنت میں 32 سال کی نوجوان عورت کی طرح بن کر آپ جائیں گی، بوڑھی نہیں ہوں گی وہاں پہ۔ از راہ مذاق اسے کہا کہ آپ جنت میں بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ تیر اندازی ہو رہی تھی تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ان کی پشت کے ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہوئیں اور وہ تیر اندازی کو دیکھنے لگی۔ اماں فرماتی ہیں کہ جب تک میں نے خود نہیں کہا کہ اب بس، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیوار کے ساتھ کھڑے رہے اور میں ان کے پشت کے ساتھ کھڑی تھی۔
آپ نے مقابلہ بھی کیا، دوڑ کا مقابلہ کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا بچپنا تھا، کھیل کود کا زمانہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ دوڑ لگائیں، تو عرض کی کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگائی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور تھیں تو دوڑ میں آگے نکل گئی۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، آپ جہاد پہ تشریف لے گئے، ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا آگے نکل جاؤ۔ جب صحابہ نظروں سے اوجھل ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ دوڑ لگائے؟ انہوں نے کہا میں نے پھر کہا دوڑ لگاتے ہیں۔ دوڑ لگائے تو اس وقت آقا دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آگے بڑھ گئے، فرمایا تل کا بھی تل کا، وہ دوڑ اور یہ دوڑ برابر ہو گئی ہے، میں آپ سے آگے نکل گیا۔ یہ امت کو سکھایا جا رہا ہے کہ تم نے کیسے زندگی گزارنی ہے، آپ کا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اسلام سے پہلے عورت کی کیا حیثیت تھی وہ بھی آپ سنتے ہیں۔ جس گھر میں بچی پیدا ہوتی وہ گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، کوئی مجھے ملامت کرے گا کہ تیری بیٹی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے عورتوں کو حقوق دیے۔ آج بھی کہتے ہیں کہ عورتوں کو حقوق دیے جائیں، یہ جماعت حقوق نسواں پہ بنائی جا رہی ہے، ان کو آزادی دی جائے۔ وہ تمہارے بڑوں نے تو ان کو رسوا کیا تھا، اسلام نے ان کو عزت دی ہے، اسلام نے ان کو آزادی دی ہے، ورنہ جس کا خاوند فوت ہو جاتا اس کو کمرے میں بند کر دیا جاتا، یا اس کے خاوند کے ساتھ اس کو دفن کر دیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی صحیح پرورش کرے، ان کی صحیح پرورش کرے اور ان کا بہترین نکاح کرا دے، تو قیامت کے دن وہ شخص میرے ساتھ یوں کھڑا ہوگا جیسے یہ میری 2 انگلیاں برابر ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں ان کی صحیح تربیت کی اور ان کو اچھے طریقے سے اس نے گھر سے رخصت کیا، وہ بھی قیامت کے دن میری 2 انگلیاں جس طرح برابر ہیں اس طرح وہ میرے برابر ہوگا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع کو دیکھا اور کہا کہ جس کی 1 بیٹی ہو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ جس کی 1 بیٹی ہو اور اس کی اچھی تربیت کی
اور اس کو گھر سے اچھے طریقے سے رخصت کیا، وہ بھی کل قیامت کے دن ایسے ہی میرے ساتھ ہوگا جیسے یہ میری 2 انگلیاں برابر ہیں۔ آزادی تو اسلام نے دی ہے، تم کون سی آزادی چاہتے ہو؟ یہ آزادی ہے۔ ایک عالم کے پاس ایک خاتون آئی، کہنے لگی اسلام نے بہت بڑا ظلم کیا ہے کہ عورت کو مرد کے تابع کر دیا۔ اس نے کہا اچھا، انہوں نے کہا کہ ٹھنڈے دماغ سے میری بات کو سنو، اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو ایک مرد کے تابع کیا ہے، ایک مرد کے تابع کیا ہے، اور آپ کو آپ کے تابع اللہ نے بے شمار مرد کر دیے ہیں، آپ کی اولاد کو، آپ کے بچوں کو تابع کر دیا، آپ کے پوتوں کو آپ کے تابع کر دیا ہے، آپ جس طرح ان سے بات کر سکتے ہیں وہ آپ کے تابع ہیں۔ یہ جو آواز لگائی جاتی ہے نا کہ عورتوں کو آزادی دی جائے، یہ نام بڑا اچھا ہے، اصل میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عورتوں کو مذہب سے آزادی دی جائے، کہ مذہب نے ان کو ایک دائرے میں رکھا ہے کہ آپ کا یہ دائرہ ہے، اس میں آپ نے رہنا ہے، اور مستورات کو اللہ نے ہیرے کی مانند رکھا ہے۔ ہیرے کو کوئی عام بازار میں رکھتا ہے، سامنے رکھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں رکھتا، اس کو چھپا کے رکھتے ہیں، اوپر سے کپڑا ڈال دیتے ہیں کہ یہ گندا نہ ہو جائے۔ اللہ نے بھی فرمایا کہ تم پردے میں رہو تاکہ تمہارے اوپر کسی غلط آدمی کی نظر ہی نہ پڑے، خود تم محفوظ رہو۔ اصل آزادی تو اسلام نے دی ہے۔ بات کہیں اور نکل جائے گی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے کہ آپ نے کس کے ساتھ کس انداز میں بات کرنی ہے۔ بچوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکالمے موجود ہیں۔ ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل کر رہا تھا بچوں کو پاس بٹھا کر، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو سارے بچے بھاگ گئے اور میں کھڑا رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب تشریف لائے اور میرے سر مبارک پر، میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا جو الفاظ آپ کہہ رہے تھے وہ دوبارہ کہو۔ تو انہوں نے آگے پیچھے دیکھا، کوئی میرا رشتہ دار تو نہیں ہے۔ کہا ان کی زبان میں اتنی مٹھاس تھی، ڈرنے کے باوجود میں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا آگے کہو۔ کہنے لگے میں نے آہستہ آواز سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زور سے کہو۔ فرماتے پھر میں نے خوب بلند آواز سے کہا
اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا آگے کہو، کہتے میں نے پھر آہستہ آواز میں کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ آپ نے فرمایا بلند آواز سے کہو۔ میں نے پھر شہادتین کو بلند آواز سے کہا۔ اس کے بعد پوری اذان میں نے سنائی۔ جیسے اذان ختم ہوئی ویسے ہی ایمان میرے دل میں آ گیا اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ آپ نے مجھے بیت اللہ کا امام مؤذن بنا دیا۔ بیت اللہ شریف کے وہ مؤذن تھے۔ بعد میں جب وہ بیت اللہ میں تشریف لے گئے، مسجد نبوی میں بھی وہ اذان دیا کرتے تھے۔ وہ اذان جب دیتے تھے تو وہ شہادتین کو 4 مرتبہ کہتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ بلال کی طرح اذان نہیں دیتے، تو انہوں نے عرض کی کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ہی سکھائی ہے۔ یہ ان کا خاصہ تھا، اس صحابی کا یہ ان کا خاصہ تھا۔ اور سر مبارک کے بال نہیں کاٹتے تھے۔ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک رکھا تھا وہ بڑے ہو گئے۔ کسی نے کہا اس کو کیوں نہیں کاٹتے؟ کہا میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جن بالوں پر آقا کا ہاتھ لگے اور میں اس کو کاٹ کے پھینک دوں۔ یہ بچوں کی محبت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ بتایا کہ بچوں کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد، انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا ومرشدنا ومهتدنا وهادینا وسبلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم بأمتي أمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا. فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صفحہ درست فرما لیں. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ یا الہ العالمین، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا الہ العالمین سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کے قبروں کو یا الہ العالمین تو منور فرما۔ یا الہ العالمین خصوصاً بالخصوص پیر سید اظہار شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو کل وفات پا گئے ہیں، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کی منازل کو آسان فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ جتنے بھی مسلمان روحانی جسمانی بیمار ہیں، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ علماء حق کی حفاظت فرما، دینی مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، مساجد کی یا الہ العالمین تو حفاظت فرما۔ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دینداروں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بھی حضرات دور دراز سے تشریف لاتے ہیں، قدم قدم پہ ان کو نیکیاں عطا فرما۔ ہم سب کو علماء حق کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ فتنوں کا زمانہ ہے، ہر طرف سے فتنے ابھر رہے ہیں، یا الہ العالمین دین حق پر ہم سب کو ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین مرتے دم تک ہمیں دین کے تمام شعبوں میں کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور دین حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جب موت کا وقت آئے تو زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔